أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ معزز علماء اکرام، معزز میرے غیور مسلمانوں، اس سرزمین کے مونڈلا کے باشندے، برادران اسلام، آج دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سرزمین آج اللہ والوں کی آمد پر یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ، یہ اجتماع، اتنے بڑے بڑے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں اگر نام لینا چاہوں تو ایک بڑی طویل فہرست ہے، جس میں چند نام ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، آپ کے والد محترم ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ایسی ایک اور دوسری شخصیت ہمارے درمیان ہر وقت جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں، حضرت مولانا تصور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہمارے اس علاقے کے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس علاقے کے ایک بہت بڑے مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور ہمارے سیہور ضلع کے حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ حضرات بہت دیر سے آپ کے سامنے یہاں تشریف فرمائے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جلسے، یہ دینی مجلسیں، یہ اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہمارا جو دینی لیول، جو ہمارا دین کا جو پاور کم ہو جاتا ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ بیٹری کا ڈسچارج ہونا، اس کو کرنٹ دے دینا تو بیٹری کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے۔ یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، یہ اللہ والوں کو اسی لیے بلایا جاتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جلسوں سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر بیٹری موبائل کے اندر چارج نہ ہو، ایسے ہی انسان کے اندر ایمان اور جذبے نہ بھرے جائیں تو سمجھ لو دھیرے دھیرے ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی ضرورت ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو ایمانی حلاوت، ایمانی کرنٹ کی ضرورت ہے، ایمانی پاور کی ضرورت ہے، اور وہ پاور ان چار دیواری سے، ان مدرسوں سے، ان اللہ والوں کی مجلس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں یہ مدرسے نہ ہو، یہ اللہ والے نہ ہو، تو سمجھ لو آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوں گی، آپ کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہوں گی، آپ کے لباس اسلامی نہیں ہوں گے، آپ کی وضاقت اسلامی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس اسی لیے قائم کی ہے کہ ہم اور آپ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک جگہ بیٹھ جائیں، اسلام کا، دین کا ہم ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بارش بھی ہوتی رہے تو ہوتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہم جمع ہوں گے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی قربانی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی تشخص کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اگر ہماری جان بھی جاتی ہے، آج بارش ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمیں بہت سارے مسائل، بہت سارے مسئلوں میں ہمیں آج پریشان کیا جاتا ہے۔ کہیں ہماری وقفیہ جائیدادیں، کہیں ہماری وقفیہ زمینیں، کہیں ہمارے مدرسے، کہیں ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آپ یہ سمجھ لیجئے، آج جو ہمیں پریشانی ہے، یہ ہمارے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ میں نے اسی سے متعلق ایک بہت مشہور و بہت معروف قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، کہ آپ سے اور ہم سے فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بڑی بات کو، کسی بڑی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قسم کھا کے بتاتے ہیں۔
مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی اہم آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی کہ انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایک کون ہو گئے؟ جو ایمان نہیں لائے، جو اسلام نہیں لائے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ خسارے میں، ٹوٹے میں ہیں، ناکام ہیں وہ لوگ، مگر کامیاب وہ لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے۔ آپ اور ہم ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اور وہ ناکام ہے جو ایمان نہیں لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ تو مسلمانوں، ایک کتنا بڑا طبقہ ہے جو ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ کسی غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کے آگے جھکتا ہے، کوئی چاند کے آگے جھکتا ہے، کوئی سورج کے آگے جھکتا ہے، کوئی کسی کے آگے جھکتا ہے۔ لیکن مسلمان کس کے آگے جھکتا ہے؟ صرف ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، اور ہمیں اسی کے آگے جھکنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ یہاں تک کہ لوگ، بعض ہمارے ہی لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، اس پر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں صاحب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائی، ہمیں قبروں سے نہیں مانگنا، ہمیں قبروں پہ جانا ہے، ان کو کچھ دینا ہے، ان سے لینا نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جو قبر کے اندر ہے، وہ جب زندہ تھا، جب کسی کو کچھ نہیں دے سکا، تو قبر میں جانے کے بعد وہ آپ کو کیا دے دے گا؟ تو صاحب دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جو سب سے بہترین نعمت دی ہے، وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور ہم اس کی نامدری کرتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ ہمیں تو مل گیا وراثت میں، ہمیں تو مل گیا خاندانی سلسلے سے، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان، ہمارے آبا اور اجداد بھی مسلمان، ہماری کئی پیڑھیاں مسلمان۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جو نیا اسلام لے کر آتے ہیں، جو نیا دین میں داخل ہوتے ہیں، ان سے اسلام کی عظمت پوچھو۔ وہ زمانہ جاہلیت میں جب ہوتے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں۔ کوئی زندگی نہیں، جانور جس طرح کھاتے ہیں، جس طرح پیتے ہیں، جس طرح زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائیوں وہ اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا، اسلام دیا۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے ہمیں ایمان دیا، اسلام والی دولت دی، اسلام پہ ہمیں رکھا، اسلام پہ چلایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے بڑی جو نعمت دی ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا کیا، دین والے گھر میں پیدا کیا۔ آج ہماری شکلیں اسلامی ہیں، ہماری صورتیں اسلامی ہیں، ہماری وضاقت اسلامی ہیں، لیکن مسلمانوں، کیا ہمارے اعمال بھی اسلامی ہیں؟ کیا ہماری زبان پکی ہے؟ ہمارے وعدے پکے ہیں؟ ہمارے عہد و پیمان پکے ہیں؟ مسلمانوں، وہاں مسلمان پکا نہیں ہے۔ نمازیں بھی ہیں، دین بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کی زمین بھی دباتے ہیں، کسی کا مال بھی چھین کے کھا لیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی کا مال کھا لے، کسی کا پیسہ چھین لے، کسی کی زمین دبا لے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہ ہے جو 100% اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دوسری جگہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم دین میں 100% داخل ہو جاؤ، 100% اسلام کو، دین کو پکڑ لو۔ یہ نہیں کہ سب تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، مرضی کے خلاف ہوا تو دین کو چھوڑ دیا، میرے مزاج کے مطابق اسلام کی بات نہیں ہوئی تو چھوڑ دی۔ مسلمانوں، یہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں منافقت نہیں چلے گی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے
ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین کو اختیار کر لو، پورے دین کو لے لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ آج مسلمانوں، آج ہم نے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شکل شیطانی بناتے ہیں، لباس شیطانوں کے پہنتے ہیں، فیشن شیطانوں کے اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پہ اگر سفارش چاہیے، اللہ کے رسول آپ کی سفارش کریں، تو آج سے وعدہ کرو سب ہاتھ اٹھا کے کہ نبی پاک سے ان کی طرح ہماری شکل ہوگی، ہمارے لباس ہوں گے، ہماری وضاقت ہوگی، ہماری اخلاق، ہمارا کردار نبی پاک سے ان کی طرح ہوگی۔ مسلمانوں، جب ہم اسلام کے چلنے والے، اسلام کے ماننے والے، اسلام پیروکار کہلائیں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ صاحب آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے۔ مسلمانوں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر ہم نے شیطان کی اتباع نہیں کی، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلے، شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں بہکا دے، تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ مسلمانوں، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر آج غیروں کے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، غیروں کے معاملے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم مسلط کر دیے، اور آتا بھی ہے اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ بٹھائے جائیں گے۔ آج ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ مسلمانوں، اگر آپ اور ہم آج توبہ کر لیں، آج اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ وہی پہلے جیسے حالات لے آئیں گے، اچھے دن لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے حالات بدلنا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے حامان آئے، بڑے بڑے دجال آئے، دفن ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے۔ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں کو اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کوئی مسلمانوں اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نقصان تو ہمارے گھروں سے، ہمارے خیموں میں سے، ہمارے اپنوں سے ہو رہا ہے۔ تکلیفیں ہمیں اپنوں سے مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے قتل غارت گری کو اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، پھر آپ پر ظالم مسلط کیوں نہیں ہوگی؟ آج اگر ہم توبہ کر لیں، مسلمانوں، حالات بدل سکتے ہیں، زمانہ بدل سکتا ہے، وقت بدل سکتا ہے، حکمران بدل سکتے ہیں، لیکن مسلمان بزدل ہو گئے۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے تھا، ڈر کسی اور سے رہا ہے۔ مسلمانوں، جس دن آپ نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا، جس دن آپ نے اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا، جس دن آپ نے اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، جب بھی کسی نے اسلام کو مٹانے کے لیے، جب بھی کسی نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے یا تو ان کو اسلام دیا یا ایمان میں داخل کیا، اور اگر اسلام اور ایمان نہیں دیا تو وہ حکومتیں، وہ سلطنتیں نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی اور ختم ہو جائیں گی۔ مسلمانوں، ہمیں ڈرنا کس سے؟ کیوں صاحب، کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال باقا نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ اپنے اندر حوصلہ رکھیے، ہمت رکھیے، طاقت رکھیے، قوت رکھیے، اور اللہ پر یقین پختہ رکھیے۔ دنیا کی طاقت آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، جیسے ہمارے حضرت مولانا مفتی رشید صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت کیا کریں، ہم اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سفر میں ہو، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا قرب ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ جیسے یہ آپ کا موبائل ہے، اگر اس کے اندر نیٹ ورک آنا بند ہو جائے تو کیوں صاحب یہ موبائل کام کرے گا؟ یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، اللہ سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ مسلمانوں، پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمیں ضرورت، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، اپنا نیٹ ورک اللہ سے مضبوط کریں۔ اگر ہمارا نیٹ ورک، ہمارا پاور اللہ سے مضبوط ہو گیا
تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمارے نیٹ ورک ہمارے اللہ سے پاور کمزور ہو گئے، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، اس کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی راہ میں آپ اس کو قربان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایک تو وہ جو ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حق بات کی کرتے ہیں، جو حق بات کہتے ہیں، حق بات کہیے، غلط بات نہ کہیے، نہ غلط بات سنیے، حق بات کہیں گے، حق بات سنیں گے، غلط چیز کو اگر دیکھیں تو منع کریے، روکیے، کوئی برائی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہو، اور اگر زبان سے بھی اس کو برا نہیں کہہ سکتے تو اس کو دل سے برا کہو۔ یہ ہمارے 3 درجے ہیں۔ آج ہمارے اندر کتنے سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے پڑوس میں، کوئی کچھ بھی کرا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، کرنے تو سب، کہنے تو سب، ہمیں بولنے نہیں۔ مسلمانوں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ہے کہ آپ اچھی بات کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، بھلی بات کا حکم کرو، غلط بات سے منع کرو، تو کیوں صاحب کریں گے نا انشاءاللہ، یا نہیں؟ میرے بھائیوں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نے چھوڑا تو سمجھ لو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بنی اسرائیل کا قصہ سنا ہوگا، ایک گاؤں کے اندر، ایک بستی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کو تہس نہس کر دو، اس بستی کو الٹ دو۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ اس بستی میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی الٹ دو، اس کو بھی پلٹ دو۔ کیوں؟ کہ وہ اچھی بات کا حکم نہیں کرتا، برائیوں سے نہیں روکتا، بھلی بات کو نہیں کہتا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم غلط بات کو دیکھیں، گھر کے اندر دیکھیں، ہماری بہن بیٹیوں میں دیکھیں، ہماری اولادوں میں دیکھیں، ہمارے بھانجے بتیجوں میں دیکھیں تو ہم اس کو منع کریں۔ آج مسلمانوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، برائی کو برا کہنا چھوڑ دیا، میرے بھائیوں غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ارے صاحب وہ برا مان جائے گا، ارے صاحب یہ فلاں برا مان جائے گا، ارے میرا رشتہ دار ہے، ارے میں اس کی سپورٹ کروں گا چاہے وہ غلط ہو۔ میرے بھائیوں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو تمہارا بھائی خوش ہو رہا ہے۔ اگر تمہارا بھائی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میرا اللہ راضی مجھ سے ہو جائے۔ یہ بات ہونا چاہیے مسلمانوں۔ آج ہمارے اندر کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، تو نے مجھے پریشانی دے دی۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پریشانی، کبھی کبھی مصیبت دے کر آزماتا ہے کہ آزماؤ ان کا ایمان کا لیول کتنا مضبوط ہے، آزماؤ ان کا ایمان کا لیول کتنا پاورفل ہے۔ اور آج ہم لوگ ذرا سا کچھ ہوا تو کہنے شروع کر دیتے ارے صاحب ایسا اور ویسا نہیں ملا تھا۔ مسلمانوں گھبراؤ مت، جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے، تکلیفیں آئیں گی، صبر کرو اس پر، جمے رہو، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو کیوں صاحب کوئی پریشانی پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں کہ جو چاہے زبان سے بول دینا۔ مسلمانوں یہ اللہ تعالیٰ نے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یہ اس کا مختصر میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بھی کیا اور اس کے ضمن میں تھوڑی سی بات بھی کی، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث پڑھی الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ مسلمانوں آپ سب جانتے ہیں یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ کیوں صاحب ہے کہ نہیں؟ یہ قید خانے کے مانند ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان نہیں دیا، لیکن دولت، خوشیاں سب کچھ ہیں،
لیکن وہ خوشیاں، وہ دولت، وہ صرف یہی ہے یہاں سے مرنے کے بعد، بلکہ یہ کہتا ہوں یہیں پر ہی دنیا کے اندر ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رکھا ہے، ایک قید کی طرح رکھا ہے، ایک جیل خانے کی طرح رکھا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے تیاری کر کے جانا ہے، ہم مسافر کے مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اسٹیشن پہ قیام کی دی ہے، وہ دوسرا سفر جو ہمارا اصل سفر ہے وہ آخرت کا سفر ہے۔ اصل ہماری منزل آخرت کی منزل ہے۔ یہ منزلیں، یہ دنیا کے ٹھکانے یہ عارضی ہے۔ آپ بتائیے ہمارے مسلمانوں کی اس ملک کے اندر کتنے سال حکومت تھی؟ 900 سال حکومت رہی۔ مسلمانوں آج ان کو 80 سال نہیں ہوئے، پاگل ہو گئے، ننگے ہو گئے، کپڑے پھاڑ رہے ہیں۔ کیوں صاحب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اور اس ملک میں ہم نے 900 سال حکومت کی، کسی کا ظلم نہیں کیا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اگر پریشان کیا ہوتا، ستایا ہوتا یا مارا ہوتا تو آج ان کا بیج بھی نہیں ملتا۔ تو صاحب ملتا نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے کسی کو ظلم نہیں سکھایا، اسلام نے کسی کو مارنا نہیں سکھایا، اسلام نے کسی کا قتل کرنا نہیں سکھایا۔ مسلمانوں، اسلام واحد وہ مذہب ہے جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہمدرد کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو خیال کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ پڑوس میں اگر پیاسا ہے اس کو پانی پلانے کا بھی حکم اسلام دیتا ہے۔ کورونا جب آیا تو مسلمانوں نے کورونا کے اندر کھانا کھلایا غریبوں کو، مسکینوں کو، اور یہاں تک کہ ہمارے بعض مسلمانوں نے ریل کا کاریکرم جو مر گئے ان کو جلانے کا بھی کام مسلمانوں نے کیا، جس جگہ سے ان کی اولادوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ اسلام تو وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو آپس میں اتفاق اتحاد سکھاتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، پیار کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، میرے بھائیوں اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 900 سال حکومت نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی حکومت 900 سال رہی ہے اور آج انشاءاللہ آج ان لوگوں کی حکومت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں چلی جائیں گی، لیکن اسلام باقی ہے۔ آپ بھی باقی رہیں گے، اسلام بھی باقی رہے گا، دین بھی باقی رہے گا۔ مسلمانوں اس پر باقی رہ کر دکھاؤ، اسلام پہ عمل کر کے دکھاؤ، اسلام پہ چل کے دکھاؤ۔ کسی سے خوف مت کرو، کسی سے ڈرو مت، گھبراؤ مت، مایوس مت ہو۔ حالات آتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، حالات چلے جاتے ہیں، طوفان آتا ہے، طوفان چلا جاتا ہے، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، موجیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، سیلاب اور زلزلے بھی آتے ہیں، اٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں آپ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، انشاءاللہ آپ کا کوئی بال باقی نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔